بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ ایک مس کال سے موبائل فونز کیسے ہیک ہوتے ہیں اور کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہیکنگ کیسے ہوتی ہے، یہ ہیکنگ کیوں کی جاتی ہے، فون ہیکنگ میں کہاں تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور اس طرح کی ہیکنگ سے کیسے بچا جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ موبائل فون پر غلطی سے کسی کی مس کال کا آ جانا ایک معمول کی بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا موبائل فون ایک مس کال کے ذریعے سے ہیک ہو جائے؟ سائبر سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے اداروں اور کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے۔ رواں برس قطری میڈیا گروپ الجزیرہ کے 36 صحافیوں سمیت لندن میں قائم العرب ٹی وی کے صحافی کو اس قسم کی فون ہیکنگ کا سامنا کرنا پڑا، جب ان کے فون کو صرف ایک مس کال کے ذریعے ہیک کیا گیا۔ کینیڈا میں قائم انٹرنیٹ اور سائبر سیکیورٹی کے نگران ادارے سٹیزن لیب نے رواں ماہ اپنی ایک تکنیکی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں برس جولائی اور اگست کے مہینوں کے دوران سرکاری حکام نے اسرائیل کے ایک سائبر سیکیورٹی اور انٹرنیٹ پر جاسوسی کرنے والے ادارے NSO کے پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے ان صحافیوں کے ذاتی فونز کو ہیک کیا۔ IT کے ماہر اور ایتھیکل ہیکر، یعنی ایسا ہیکر جن سے IT کمپنیاں اپنے سیکیورٹی نظام میں خرابیاں اور خامیاں دور کرنے کے لیے رجوع کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، کیونکہ اس کا ایک واضح ثبوت حال ہی میں سٹیزن لیب کی جاری کردہ رپورٹ میں موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر فون یا کمپیوٹر ہیکنگ کے لیے سائبر سرویلنس یا اسپائی ویئر تیار کرنے والی کمپنیاں صارف کو کوئی پیغام، ای میل یا لنک بھیجتی ہیں، جن پر کلک کرنے سے وائرس آپ کے فون یا کمپیوٹر میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ کا ڈیٹا چوری کرتا ہے۔ ان کے مطابق بعض اوقات صارفین کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف ایپس بنا کر گوگل پلے اسٹور پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور جب صارف ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرتا ہے تو وہ صارف کے ڈیٹا، کیمرہ، مائکرو فون، تصاویر وغیرہ تک رسائی کی اجازت مانگتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، اور خاص کر ڈارک ویب میں ایسی ٹیکنالوجیز جس میں صارف کی اجازت یا توجہ حاصل کیے بنا ہیکنگ کی جائے، بہت اہمیت اور مانگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں جس ہیکنگ کی بات کی جا رہی ہے اسے زیرو کلک کا نام دیا گیا ہے، جس میں ہیکنگ کا نشانہ بننے والے صارف کو اپنے فون، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر پر کسی لنک پر کلک کرنے یا میسج کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے فون پر محض ایک مس کال دے کر اس کا فون ہیک کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ہیکنگ میں اسپائی ویئر بنانے والی کمپنیاں آپ کے فون کے آپریٹنگ سسٹم میں خامی تلاش کر کے اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور آپ کے ڈیٹا، حتیٰ کہ انکرپٹڈ ٹیکسٹ اور وائس میسیجز تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الجزیرہ کے صحافیوں کے فونز کو ہیک کرنے میں بھی آئی فون کے ورژن 13.5 تک کے آپریٹنگ سسٹم میں ایک خامی تلاش کر کے پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی، تاہم اب ایپل کا کہنا ہے کہ ان کے iOS ورژن 14 میں اس خامی کو دور کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں واٹس ایپ کے سسٹم میں بھی نقص سامنے آئے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر NSO گروپ کے خلاف امریکی عدالت میں ایک مقدمہ بھی دائر کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ ہیکنگ کے واقعے میں سٹیزن لیب کی رپورٹ کے مطابق آئی فون کے آئی میسیجز کے نظام میں خامی تلاش کر کے NSO کے پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے وائرس داخل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی سائبر سرویلنس کمپنی NSO کی طرح دیگر اور بھی چند ممالک کی ایسی کمپنیاں ہیں جو انتہائی خفیہ سائبر نگرانی کے ہتھیار یا وائرس تیار کر کے مختلف حکومتوں کو فراہم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے ملک میں ایسے افراد پر نظر رکھ سکیں جو ان کے مخالف ہیں، اور حکومت مخالف قوتوں کی آواز دبائی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے انٹرنیٹ یا سائبر وائرس تیار کرنے کی صلاحیت دنیا کے بہت ہی کم ممالک کے پاس ہے، جن میں روس، اسرائیل، چین، شمالی کوریا، امریکہ، برطانیہ اور ایران شامل ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اب سائبر وارفیئر ہے اور بہت سے ممالک قانون شکن عناصر اور دہشت گردوں کی نگرانی کے لیے مختلف اسپائی ویئر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ایسے میں NSO گروپ جیسی اسپائی ویئر کمپنیوں کو مزید تقویت ملتی ہے۔ جہاں ایک جانب حکومتیں قانون شکن عناصر کی نگرانی کرتی ہیں، وہیں سیاسی مخالفین، صحافیوں اور حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے کارکنوں کے خلاف بھی اب ایک منظم مہم دنیا بھر میں دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی مثال الجزیرہ کے صحافیوں کے فونز کو ہیک کرنا ہے۔ IT کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، سن 2015 سے 2016 میں ایسا ہو چکا ہے۔ سٹیزن لیب کی رپورٹ کے مطابق جن صحافیوں کے فون ہیک کیے گئے، ان کے فون میں موجود تقریباً تمام ڈیٹا، کیمرہ، مائک، ریکارڈ پیغامات، انکرپٹڈ پیغامات،
पासवर्ड्स, लोकेशन का इल्म लगाना, यहाँ तक कि आपके फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल करके तस्वीर लेने तक रसाई हासिल कर ली गई थी। आईटी एक्सपर्ट का कहना है कि इस किस्म की हैकिंग में आपकी तमाम अकाउंट्स, ईमेल्स, तस्वीर, दस्तावेज़ात और मोबाइल में मौजूद डाटा और ऐप्स तक रसाई हासिल करना मुमकिन है। उनका कहना था कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस किस्म की हैकिंग में एक सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता कि कब वो हैकर्स के निशाने पर आ गया। ताहम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे इदारे इसकी रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर हम एक आम सारिफ की बात करें तो उस वक्त तक जब तक कि हुकूमत को किसी भी वजह से उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत इम्कान है कि आप इस किस्म की हैकिंग का निशाना नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि हैकिंग के अब तक के रुझान का जायज़ा लें तो इस किस्म के इंतहाई पेचीदा और खुफिया टेक्नोलॉजी को जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत चीरा अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जब आप इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी आईटी कंपनियों की नज़र या निज़ाम में आपकी चोरी पकड़ी जाती है। उनका कहना था कि अगर आपका शुमार उन अफराद में होता है जिन पर हुकूमत या रियासत नज़र रखना चाहती है, चाहे वो सहाफ़ी हों, सियासी मुखालिफिन हों या वो अफराद जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में आप इस किस्म की हैकिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि आप अपने फ़ोन को फ्रांसिक के लिए ना भेज दें। उनके मुताबिक इससे बचने का एक सादा हल ये है कि ऐसे फ़ोन्स इस्तेमाल ही ना करें जो स्मार्टफोन्स हैं और हर इस किस्म की हैकिंग से महफूज होते हैं। अगरचे बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आईटी के माहिरीन के मुताबिक इस ज़मन में ये देखा गया है कि साइबर हमले करने वाली कंपनियां ये जानती हैं कि आईफोन महफूज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन्स ज़्यादातर सहाफ़ी, सियासी कायदीन इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा निशाना भी इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स को किया जाता है। उनका कहना था कि अगर हम आईफोन या स्मार्टफोन छोड़कर सादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें तो हमारा माइक या दीगर डाटा हैक होने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।